سر آج کے انٹرویو میں ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ گیئر ٹرسٹ کیا چیز ہے. سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ گیئر ٹرسٹ ہے کیا؟ دیکھیں، گیئر کا جو ایبریویشن ہے وہ ہے جنریٹنگ امپلائمنٹ آلٹرنیٹیو فار سیلف ریلائنس. اور اس کا آغاز ہم نے کیا تھا 2009 میں 2009 میں. اور اس کی ابتدا اس طرح سے ہوئی تھی کہ عیدی صاحب کے سینٹر میں ایک خاتون جو ہے وہ اپنا بچہ چھوڑ گئیں. تو اخبار میں بھی یہ خبر آئی، ٹیلی ویژن پہ بھی خبر آئی، اور لوگوں نے ایک اس طرح کا ایک تو یہ واقعہ جو ہے نا بڑا المیہ تھا یہ واقعہ. تو اس کے بعد پھر عیدی صاحب اللہ جنت نصیب کرے انہیں، بہت بڑے کام کرنے والے تھے اور بڑا نام ہے ان کا. انہوں نے خاتون کو ڈھونڈ کر نکالا اور پھر ان سے یہ سوال کیا کہ بھئی یہ آپ نے اپنے لخت جگر کو کسی ایسی جگہ پر، نامعلوم جگہ پر چھوڑنے کا فیصلہ کیوں کیا، اپنے سے جدا کرنے کا فیصلہ کیوں کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے گھر میں بچے کو پالنے کے لیے اتنی ریسورسز نہیں تھیں، تو میں نے کہا کہ عیدی صاحب پال لیں گے اس کو. اس لیے میں نے جا کے عیدی صاحب کے اس جگہ پر ان کے سینٹر میں جا کے بچے کو خاموشی سے ڈراپ کر دیا. تو یہ گفتگو جو ہے وہ ہر ڈرائنگ روم میں ہوئی، ہر آفیسز میں ہوئی اس وقت کے. تو ہمارے بھی کچھ ساتھی تھے، تو اس کی بھی ایک ڈسکشن شروع ہو گئی. تو پھر میں نے ان سے یہ کہا، ساتھیوں سے، کہ بھئی یہ صرف گفتن برخاستن نشستن کرنے کا کیا فائدہ ہے، چلو ہم کوئی اپنے حصے کی شمع جلاتے ہیں. تو ہمارے 4 دوست تھے، تو انہوں نے کہا اچھا سر کیا شمع جلائیں، کس طرح کی شمع جلائیں؟ ہم نے کہا دیکھو ہم اپنی کوشش کرتے ہیں کہ ایسی کوئی اور خاتون اپنے خدا نخواستہ اپنے لخت جگر کو کہیں خاموشی سے کسی جگہ نہ چھوڑیں، تو ہم ان کے لیے کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ہمارے 4 ساتھی تھے، تو ایک چھوٹا سا ایک NGO یا سماجی کام کرنے کا ایک ادارہ بنایا ہم نے، اور اس کو گیئر کا نام دیا، جنریٹنگ امپلائمنٹ آلٹرنیٹیو فار سیلف ریلائنس. کہ لوگ اپنے پیروں پہ جو لوگوں کو اپنے پیروں پہ کھڑے کرنے کے لیے فیسیلیٹیٹ کرنے والا ادارہ. تو پھر ہم نے 40,000 روپیز جمع کر کے، کنٹریبیوٹ کر کے، اور اس میں 4 جو ہے نا سیکنڈ ہینڈ جوکی کی مشینیں خریدی. اور پھر کورنگی کے علاقے میں ایسے گھروں میں ایسی خواتین کو تلاش کیا جن کے جو ہسبینڈ ہیں یا فادر ہیں جو کہ کم آمدنی والے لوگ تھے. تو ان کو ہم نے تلاش کرنے کے بعد ہم نے ان سے کہا کہ اگر ہم آپ کو مشین دیں تو کیا آپ اپنے علاقے میں کام لے سکتی ہیں، اور کام لے کر اس سے اپنے گھر کے روزگار میں اضافہ کر سکتی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں بالکل کر سکتے ہیں. لیکن اس ماڈل میں ہم نے ان کو یہ کہا کہ آپ نے یہ کام کرنے کے بعد جو آمدنی آپ کو ہوگی اس میں سے 1,000 روپے آپ نے واپس کرنا ہے ہمیں. ہاں، یہ ہمارا بزنس ماڈل تھا تاکہ اس ماڈل کو سسٹینیبل بنایا جا سکے. تو انہوں نے کہا کہ ہاں بالکل واپس کریں گے. میں نے کہا یہ قرض کی واپسی نہیں ہے، یہ قرض حسن ہے. یہ آپ دیں گی تو اس میں ہم پھر اس سے کسی اور کی مدد کرنے میں اس کو شامل کریں گے، اور اللہ تعالیٰ سے سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ وہ آپ بھی ایک صدقہ جاریہ کا ایک عمل بن جائے. یہ صرف ہم کوئی کمپنی نہیں ہے جہاں پر ہم قرض دیتے ہیں اور لوگوں سے پیسے وصول کر کے. یہ ہمارا مقصد نہیں ہے. ہمارا مقصد ہے کہ معاشرے میں فلاح ہو. تو اس طرح سے یہ ادارے کی بنیاد پڑی، اور بنیاد پڑنے کے بعد اب یہ ادارہ 2009 کے بعد سے اس ادارے میں کافی تبدیلیاں آئی ہیں اور کافی ایوولوشنری پروسیس سے گزرا ہے یہ ادارہ. اور الحمدللہ اس وقت ایک بڑے ادارے کی شکل اختیار کر رہا ہے آہستہ آہستہ، اللہ تعالیٰ کے کرم فضل سے.